بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کی تاریخ میں کئی ظالم اور شفاق ترین بادشاہ اور حکمران گزرے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے حجاج بن یوسف، جو ایک بنو امیہ کا، اس کو ایک گنڈا بھی کہا جاتا ہے، اس کو بنو امیہ نے گنڈے کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ دیکھنے میں تو ایک وزیر تھا، وہ ایک مشیر تھا، ایک حکمران تھا ایک علاقے کا، لیکن جہاں کہیں بھی کوئی سرکش اس کے خلاف کوئی بات ہوتی، حکومت کے خلاف، بنو امیہ کی حکومت کے خلاف، تو ان کا سر کچل دیتا تھا۔ اس شخص نے عام آدمیوں کو بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ اس نے صحابہ کرام کے خلاف بھی بہت سارے ظلم کیے۔ صحابہ کرام کا بھی اس نے بہت سارا خون بہایا۔ مدینہ تو کیا، مکہ میں بھی اس نے صحابہ کرام کا خون بہایا۔ کوئی ایسا شہر نہیں چھوڑا جہاں پر اس شخص نے مسلمانوں کا خون نہ بہایا ہو۔ نام کا وہ مسلمان تھا، شاید اس نے زندگی میں کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں، لیکن اس کو ہمیشہ تاریخ میں شفاق اور ظالم ترین شخص سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ اس کے خلاف حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی ہے، تو اس نے اس کو بلوا لیا۔ حجاج بن یوسف حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ تو حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں میں نے تیرے خلاف بات کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ تو حضرت سعید بن زبیر کہنے لگے، میں تجھے بھی جانتا ہوں، اور تیرے سے پہلے جو فرعون، نمرود، شداد، ہارون، حامان، جتنے بھی ظالم گزرے ہیں میں سب کو جانتا ہوں اور تجھے بھی جانتا ہوں۔ تو وہ ظالم تھا، اس کو غصہ چل گیا، اس نے کہا اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ تو اس کو جیسے ہی لے کے جانے لگے سپاہی، تو حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگے، تو میرے سامنے مسکرا رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ تو حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں مسکرا اس لیے لیا ہوں تیری بے وقوف پہ، کہ تو کتنا بے وقوف ہے، تو سمجھتا کہ تو ساری زندگی یہی رہے گا، تو ساری قیامت تک تیرا ظلم جاری رہے گا۔ میں مسکرا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس رب کی طرف کہ کیسے انسانوں کو ڈھیل دی ہوئی جو اپنے آپ کو اس دنیا کا مالک سمجھ رہے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا، اس کو میرے سامنے ہی قتل کر دو۔ تو حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، میں نے اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیے، ابھی جو کرنا ہے تم کر لو۔ تو ان کی سپاہیوں نے حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف سے ہٹا دیا۔ تو حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے کہنے لگے کہ مشرق اور مغرب تمام طرف جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، تم جس طرف بھی میرا منہ کرو گے اللہ تعالیٰ وہیں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ظالم ترین اور شفاق ترین شخص نے حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ تو تاریخ ہمیں سب کو یاد رکھتی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کن کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھتی ہے اور کن کو ظالم اور برے الفاظوں میں یاد رکھتی ہے۔ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمیں اگر تاریخ نہ بھی یاد کرے، کیونکہ ہمیشہ صحابہ کرام نے جو بھی نیکیاں کی تھیں ان کو تاریخ کو یاد کرانے کے لیے نہیں کی تھی، ان کا ایمان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسا صلہ دیتے ہیں کہ ان کا نام قیامت تک جاری رہتا ہے۔ جو ظالم ہوگا ان کو ظالموں کی لسٹ میں ہوگا، جو مظلوم اور بہادر ہوگا اس کی بہادروں کی لسٹ میں ہوگا۔ تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح ہر وقت سچ اور لگن کی بات کرنی چاہیے، حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے، ظالم کے سامنے سینہ تان کے سیدھی بات کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔